اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو روشن بنایا. واقعی وہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ تمہارا معبود تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر تم لوگ کہاں اوندے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندے چلے جا رہے جو اللہ کی نشانیوں کے انکاری تھے. اللہ ہی نے زمین کو ٹھہرانے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا. اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین بنائی، اور تم نے عمدہ چیزیں کھانے کو دی. یہ ہے معبود جو تمہارا پروردگار ہے. لہذا سارے جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہذا تم خلوص کے ساتھ اس کو پکارو. ہر طرح کی خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے. تو یہاں پہ رات اور دن ہی سے اللہ کو پہچاننے کی طرف اشارہ کیا گیا. ان آیات میں دن رات سے اللہ کو پہچاننے کی طرف اشارہ ہے. اللہ اپنا ایک انعام بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے لوگوں کے لیے سکون اور آرام کے لیے رات بنائی، جس میں آرام کرنے سے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور انسان صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے. اور دن روشن بنایا تاکہ لوگ دن میں کاروبار کریں، اپنی تمام ضرورت کے کام، محنت مزدوری، حلال روزی تلاش کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے جائیں، سفر کریں. کہا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات اور انعامات ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر ہی نہیں کرتے ان نعمتوں کی. دن رات کا لانے والا سچا معبود جس نے دن رات بنائے وہ وہی اکیلا ہے، تنہا ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے. پھر ہزار افسوس کیا جا رہا ہے کہ غیروں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خود بت تراش رکھے، خود الہ بنا رکھے ہیں. اس ان آیات میں مشرک لوگوں کی گمراہیوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ خالق ارض و سمائی لائق عبادت ہے، اور اللہ ہی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اسے زوال آئے گا اور نہ ہی وہ فنا ہوگا. آخر بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے. اس کی کوئی نظیر نہیں، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے. سو ہر طرح کی بڑائیاں اللہ کے لیے، خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے. یعنی اس کی کبریائی معلوم ہوگی، اس کی سیٹ اور گدی معلوم ہوگی، تو پھر انسان کو عبادت کی لذت بھی آئے گی. اور اب جیسے آخری تاک راتیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ رات بنائی سکون اور آرام کے لیے. اس سکون اور آرام کو چھوڑ کے ایک انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ میں نے اس کو آرام اور سکون کے لیے ایک رات دی تھی جس میں وہ تھکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ صرف میرے لیے. دنیا میں تو ہم اپنے لیے تھکتے ہیں نا. قرآن کی آیت میں آتا ہے دن میں تم بڑے شغلوں میں ہوتے ہو، بڑے مشغول ہوتے ہو، لیکن رات کو پھر تمہیں کوئی کام نہیں ہوتا. رات کی جو عبادت ہے اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس وقت صرف آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے، اور کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہوتا. آپ صرف اللہ کی خاطر آپ اپنی نیند کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود اپنے رب کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تاک راتوں کے علاوہ بھی اور رمضان المبارک میں ہر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بھی زیادہ نہیں تو 2 ہی رکھ لیجیے گا رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا زیادہ پڑھنے کی بھی. 2 رکھتے ضرور پڑھا کریں رات کو، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لمحات ہوتے ہیں. اور پھر ایک ایسا الارم بج جاتا ہے کہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، عین اس وقت آپ کی خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اور یہ سوچ کے اٹھ جایا کریں کہ یہاں اٹھ جائیں، پھر قبروں میں کتنے لوگ سوئے ہوں گے، کتنے لوگ حسرتیں کر رہے ہوں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے تو ہم غفلت کی نیند نہ سوئیں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. آپ فرماتے مجھے اس بات سے روک دیا گیا کہ میں ان کی پرستش کروں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو،
جبکہ میرے مالک کے پاس سے میرے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی، اور مجھے تو یہ حکم ملا کہ میں تمام جہانوں کے رب ہی کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے بنایا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، کوئی بھی تم سے پہلے مر بھی جاتا ہے تاکہ تم ایک مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، پھر جب وہ کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کی بابت کن فرما دیتا ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرِفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ بحث و مباحثہ کے لیے آتا ہے، یہ حق سے کہاں پھرے جا رہے ہیں، جنہوں نے یہ کتاب جھٹلائی اور احکام بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجے تھے، لہٰذا بہت جلدی انہیں معلوم ہو جاتا ہے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم شریک بناتے تھے؟ یہ عرض کریں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اور اس طرح کافروں کو غلطی میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ ان خوشیوں کا بدلہ ہے جنہیں تم دنیا میں ناحق مناتے تھے، اور تمہارے اترانے کا بھی بدلہ ہے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، غرض یہ کہ غرور کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں توق اور سلاسل ان کی گردنوں میں ہوں گے، زنجیروں ان کے گردنوں میں انہیں باندھا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور آج کے دور کے وہ لوگ جو قرآن کو، کتاب کو صرف اور صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کے، ٹھیک ہے، اس کا ظاہری احترام بہت ہے، اور اس کو بس رکھ دیتے ہیں، اور صرف کوئی مر گیا اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، یا چالیسواں جمعراتوں میں پڑھ لیتے ہیں، یا بہت ہوا تو گھر کا کوئی بزرگ، کوئی بڑا ایک عادت کے تحت اٹھ کے 2 رکوع یا 3 رکوع پڑھ لیتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ بس پڑھو 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 اور پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اس بزرگ کو بھی نہیں گھر کے پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو بتائے۔ اصل اس کتاب کا مقصد کیا تھا کہ یہ ایک ہدایت نامہ ہے، ایک لیٹر ہے آپ کے پاس، اس لیٹر کو کھولیں اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو جو مرضی کریں، جتنا مرضی پڑھیں، ہزاروں کتابیں پڑھ کے اپنے لیے رکھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ کے رکھ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب پوچھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ایک لفظ بھی نہیں ہمیں پتہ تھا کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو یہاں ڈانٹا جا رہا ہے اور یہاں پہ تنبیہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے یہ تو تم ناحق خوشیاں مناتے تھے نا، شادی کی خوشیاں، منگنی کی خوشیاں، اپٹن کی خوشیاں، اور اتنی خوشیاں کہ ترانہ دکھانا، شور شرابہ، شغل میلہ، 6 ماہ 7 شادیوں پہ لگا دیتے ہیں، کہا گیا یہ اس کا بدلہ ہے، اب اس کی من چکھو عذاب ہر اس چیز کا۔ اس لیے من مانی زندگی یہ نہ سمجھے، آپ کہتے ہیں ہم نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلے ٹی وی دیکھا نا، غیبتیں تو نہیں کی، یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ ایک کام نہیں کیا تو دوسرا کر لیں، کیا ایسا کر سکتے؟ یا چلے ہم پردہ تو نہیں کرتے پر ہم فلاں کام بھی تو نہیں کرتے، اس کا مطلب فلاں کام نہیں کرتے اب آپ کو جائزہ، باقی جو مرضی کرے، پوری طرح لائف اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ پھر آپ صبر کیجئے، یقین جانیے اللہ کا وعدہ سچا، ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہی لوٹائی جائیں گے۔ دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا، بعض وہ ہیں جن کا قصہ آپ سے بیان نہیں کیا، اور یہ بات کسی رسول کے بس کی نہ تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر کرے، پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیں ہو جائے گا، اور اس وقت باطل والے خسارے میں ہوں گے۔ اب کفار مکہ انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مر جانے کا، کوئی گردش زمانہ آنے کا، کسی حوادث کے شکار ہونے کا صبر کرو ان کی باتوں میں۔ اگر ہم آپ کی زندگی میں یہ وعدے پورے کر دیں جو کیے جا رہے ہیں، اسلام کو غلبہ ملے، اسلام چھا جائے، مخالفین کو سزا ملے، یا آپ دنیا سے آ جائیں، اللہ نے کوئی وعدہ یہ نہیں ضرور کیا کہ سب کو ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دکھائے، اللہ کا نظام چلتا رہے گا۔ پہلے پیغمبروں کا سلسلہ نہیں رکا اور پیغمبری سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دایان حق کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ ہمارا کام ہے ہدایت دینا، اس کے بعد کے سارے معاملات، آپ کا کام
ایز اٹ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ لوگوں تک پہنچا دینا. تو کہا گیا کہ ہمارا ہے کہ ہم ان کو دکھائیں گے، لوٹ کے تو ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، آج نہیں تو کل. آج نبیوں کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، کل کیا انہوں نے نہیں مرنا. آج یہ چاہ رہے کہ یہ ہمارے سر سے ہٹ جائیں تو کیا یہ سدا اس دنیا میں رہیں گے؟ تو ہر معاملے کو اسی طرح ڈیل کریں کہ نہ سدا آپ کے ساتھ ستانے والا، رلانے والا، کھپانے والا رہے گا، اور نہ آپ کھپنے والے، رلائے جانے والے، ستائے جانے والے. یا اس نے پہلے چلے جانا ہے یا آپ نے پہلے چلا جانا ہے. کئی مسافر رہتے ہیں، وقتی طور پہ رہتے ہیں. آپ دیکھیں باہر کے ملک میں ایک ایک کمرے کو 8 لڑکے بھی مل کے گزارا کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے وقتی طور پہ آئے ہیں. ایک دوسرے کو سپیس بھی دیتے ہیں. کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ صبح آ کے سوتا ہے، کسی کی صبح کی ڈیوٹی ہے وہ رات کو آ کے سوتا ہے. مل ملا کے کیوں گزارا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آئے ہیں اور پھر ہم نے اپنے اپنے ملکوں کو چلا جانا. تو چلو یاد رکھیں گے کہ رہے تھے مل کے. یہی دنیا ہے. آپ بھی یہ سمجھے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں نا تو بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. یا اس بندے نے پہلے چلا جانا ہے یا ہم نے چلا جانا ہے. پھر جب وہ چلا جاتا ہے پہلے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش صلح کر لیتے، کاش بیٹھ جاتے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی چلا جائے گا. اور کتنے کاش اور حسرتیں جانے والا بھی لے جاتا ہے اور ہم پیچھے رہ جانے والی بھی لے جاتے ہیں. اور کسی دن ہم چلے جائیں گے تو ہم بھی خدا نخواستہ حسرتیں لے کے چلے جائیں گے. تو دنیا کا معاملہ اسی طرح طے کریں. ویسے بھی میں کہتی ہوں فاصلہ رکھیں، صلہ رحمی میں بھی نبھاتے رہیں اور اگنور کریں. سدا یہاں نہیں رہنا، آخری یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون. اسی نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کو کھاؤ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اسی لیے بھی کہ تم ان پر اپنی ضرورتوں تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. تمہیں اپنی دوسری نشانیاں بھی دکھاتا رہتا ہے، پھر تم اللہ کی کس کس نشانیوں کو نہ مانو گے. بارہا یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں. جانوروں کی بھی طرف اشارہ کر کے اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے. اس نے تمہارے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے، اونٹ، گائے، بکری. ہر چیز میں آپ کو پتہ 1000 فائدے ہیں. ان کے پاؤں سے لے کے سر تک، ان کی کھال سے لے کے بال تک، ان کی گوشت سے لے کے چربی تک، ایک ایک چیز اس کی بیکار نہیں ہے، نکارہ نہیں ہے. سب چیزوں کا کسی نہ کسی طرح انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اور میں ہمیشہ مثال سے کہتی ہوں نا کہ کوئی ایسی فیکٹری ہے کہ ایک فیکٹری میں ساری چیزیں ہوں، پہننے کی بھی اور کھانے کی بھی اور استعمال کرنے کی بھی. ایسا نہیں ہے. ایک چیز کی فیکٹری ہے تو ایک ہی چیز بناتی ہے، اور اگر مشینری خراب ہو جائے تو ایک دن میں کتنے کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اندر، ایک جانور کے اندر یا ایک درخت کے اندر ایک وقت میں 1000 چیزیں رکھ دیتا ہے. اور ازل سے لے کے ابد تک کبھی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ فیکٹری بند نہیں ہوئی. کبھی فرشتوں میں سے کوئی مرا نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ پتہ چلے آج سورج نہیں نکل سکا، چاند نہیں نکل سکا، آج دریا نہیں بہا، آج ہوائیں نہیں چلی. ہر وقت یہ کام ہوتا رہتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا، جو ان سے تعداد میں اور قوت میں اور ان نشانیوں میں جو زمین پر چھوڑ گئے تھے بڑے ہوئے تھے، پھر ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. بہرحال جب ہمارے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر پہنچ گئے تو یہ لوگ اپنے علم پر اترائے جو انہیں حاصل تھا، اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور ان تمام چیزوں کے منکر ہیں جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. پھر ان کے اس ایمان نے انہیں فائدہ نہ پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس وقت کافر خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ غرغرے سے پہلے انسان کی توبہ، یعنی جب روح گلے میں آ جائے اس سے پہلے انسان کی توبہ قبول کر لیتے. یعنی لمحے پہلے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے لمحے کے بعد مرنا ہے تو اس سے پہلے توبہ قبول فرما لیتا ہے. لیکن جب جان کھینچ کر حلق میں اٹک جائے، فرشتے نظر آنے لگے، دنیا سے ناتا ٹوٹ جائے تو اب ناقابل معافی وقت آ جاتا ہے. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس وقت انسان کا ایمان بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں، کیونکہ پھر عمل کی توفیق عمل کا وقت نہیں رہتا. تو یہاں کیا کہا گیا؟ بار بار دنیا میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا. تعداد میں، قوت میں، نشانیوں میں بہت بڑے تھے، زمین کو الٹ پلٹ کرنے میں بہت آگے تھے.
لیکن یہ سارے دنیاوی فائدے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ سبق آموز یہ بات ہے، اگر غور کیا جائے یہی چیز بندہ مومن کو ریلیکس رکھتا ہے کہ میں کتنا بھی بنا لوں، کتنا بھی آگے چلا جاؤں، میں دنیا کا کامیاب ترین گینس بکس میں میرا نام آ جائے کہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر بندہ میں ہوں، یا اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب بندہ میں ہوں، آخر موت ہے، یہ گینس بکس میں رہ جائے گا۔ اگر مجھے ایوارڈ مل بھی جائے تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اگر میرے رسالوں میں نام تصویر آ بھی جائے تو وہ رسالے جوتوں کے ڈبے میں یا اس میں پکوڑے رکھ کے دیے جاتے ہیں، اگر پکوڑوں میں یا روٹیاں لپیٹ کے دی جاتی ہیں۔ کتنا کب تک بھولی بسی داستان آپ ہو جاتے ہو، کتنا زمانے گزر گئے، کیسے کیسے جوان مرد آئے ہوں گے، کیسے کیسے طاقتور آئے ہوں گے۔ وہ شعر نا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ لیکن یہ چیز آپ کو مضبوط کرتی ہے کہ آپ دنیا میں دل نہ لگائیں۔ یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ محنت نہ کریں، کٹیاں بنائیں، جنگل میں چلے جائیں۔ آپ کام کریں، آپ میں گڑھ اللہ نے ڈالے ہیں، آپ سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، آپ دوسروں کے فائدے کا سبب بنیں گے۔ سب کچھ کریں پر دل اللہ سے لگائیں، اس دوڑ میں شامل مت ہو۔ اگر راستے میں عزت ہے، شہرت ہے، نام ہے، کسی مقام پہ اللہ نے پہنچانا ہے تو وہ پہنچائے گا، اس نے وہاں تک لے کے جانا ہے، آپ کی گڑھ سے، آپ کی دعاؤں، اللہ کسی کی دعاؤں سے، محنت سے، پر اس کا پیچھا نہ کریں۔ ان عمارتوں کو دیکھا کریں، بڑی بڑی ان جگہوں سے گزرا کریں، دیکھا کریں کتنے لوگ اس میں سے گزر رہے ہوں گے۔ لاہور میں جب کبھی جاتی تھی، اب تو کم جاتی، تو میں شاہی قلعے میں کھڑے ہو کے صرف یہی دیکھتی تھی کہ کن بادشاہوں کا تھا، کن مہارانیوں کا تھا، کن شہزادیوں کا تھا، کتنے مان سے یہاں چلتی ہوں گی، کتنے نوکروں، لونڈیوں، چاکروں کے ساتھ یہ پھرتے ہوں گے۔ تو سدا کچھ نہیں رہتا، ضرور محنت کریں لیکن اصل دل اللہ سے لگائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں، تاکہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کی کمائیاں وہ والی ہوں جو قبر میں آپ سے بھی پہلے آگے اتری ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اترے تو پہلے کھڑے ہوں اور آپ پوچھے اے بندہ تو کون ہے؟ میں نے تو سنا تھا قبر اندھیروں کا گھر ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کہ میں تیرے وہ اعمال ہوں جن کو تو دنیا میں کرتا تھا۔ تو یہ ہر وقت کا رونا دھونا، ہر وقت پریشان رہنا، کسی کو کامیاب دے کے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ آتا رہتے ہیں لوگ، جاتے رہتے ہیں لوگ۔ گٹس ہیں، ان کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ اللہ کے دین کے کام میں اپنے آپ کو کھپا دیں، یہی آپ کے کام آئے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عذاب دیکھ کر ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ اب آپ تصور میں لائیں گے کتنے کتنے گینس بکس میں جن کے نام ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے میں نے پڑھی اور میں ابھی بھی میرے پاس وہ رکھی ہوئی ہے، اس میں زندگی کی بے ثباتی جس نے مجھے کافی دین کی طرف راغب بھی کیا تھا، ان کے مرتے ہوئے آخری جو ہے نا الفاظ بے بسی کے، ٹھیک ہے، بالکل بے بسی، اتنے بے بس کہ دنیا سے بیزاری ہوگی کہ دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، دیکھو میں نے کتنی فتوحات کی۔ یعنی وہ لوگ جن کو بڑے کارنامے فخر سے پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کے آخری الفاظ پڑھ لیں تو مایوسی میں گرے ہوئے، لیکن ایک ایمان والا بندہ، دیندار بندہ بالکل مایوس نہیں ہوتا، وہ جاتے جاتے بھی اتنی اچھی گہری بات کر جاتا ہے کہ پیچھے رہنے والوں کے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہوتا ہے۔ تو ضرور دنیا میں کام کریں، تو دنیا کے ساتھ لگے رہیں، دنیا میں سب کے کام آئیں، لیکن دل اپنے رب سے لگائیں۔ سورۃ حامیم سجدہ فصلت، اس کے دو نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم کے معنی اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن کمال شفیق و مہربان اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی، یعنی عربی زبان والا قرآن ہے جو سمجھ والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، اب وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے لگے جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، اور آپ بھی عمل کریں ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کی مخصوص صفتیاں بیان کی گئی، بارہا بیان کی جا رہی ہے، اس کے معنی واضح ہیں، اس کے احکامات روشن ہیں، اس کے احکامات مضبوط ہیں۔ یہ واضح، صاف ستھری اور سلجھی ہوئی ایک کتاب ہے، عربی کتاب ہے، اس کے معنی کی تفصیل اور الفاظ کی وضاحت کے لیے
کوئی مشکل کام نہیں اس کو سمجھنا، کوئی مشکل کام نہیں. اس کی آیتیں محکم، مضبوط اور حکمت والی ہیں اور خبردار آپ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، جس کے الفاظ اور معنی دونوں میں اعجاز ہے. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزے، معجزے کی جمع اعجاز، عجز کا دینے والے. تو ایک ایک لفظ کے اندر، یہ تو دورہ قرآن میں ہمیں جلدی چلنا ہوتا ہے، ویسے بھی ہم کہاں حق ادا کر سکتے. ایک سمندر ڈبویا ہوتا، چھپا ہوتا ہے ایک ایک لفظ میں. اور اسی لیے آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور 25 جلدوں کی بھی لکھی جا رہی ہے. لکھنے والے آخر میں کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی اور سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ اس کا حق ادا ہو سکا. تو یہ بھی اس کا بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے شان نزول میں بھی پتہ چلتا ہے کہ عتبہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ جو سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر جاننے والا ہو، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس نے ہماری قوم میں نعوذ باللہ پھوٹ ڈال رکھی ہے، ہمارے اطاعت کو دھرم بھرم کر رکھا ہے اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، بھیجا جائے. اسے جا کر سمجھائیں کہ تم نے یہ کیا غضب ڈھا رکھا ہے. دیکھو کیا جواب دیتا ہے. سب نے بلا اتفاق اس معین کے لیے رابعہ کو چنا اور کہا کہ آپ اس کام کے لائق ہیں. اتبین رابعہ ہیں، ان کا نام مسپرنٹ ہوا ہے، صحیح مجھے نظر نہیں آ رہا، اتبا ہی کہہ لیں آپ، اتبعین رابعہ لکھا گیا. آپ اس کام کے لائق ہیں، آپ جا کر ذرا اسے سمجھائیے. آخر اتبا آپ سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہتر ہو یا عبداللہ بہتر تھے؟ آپ خاموش رہتے ہیں. یعنی آپ کے باپ ان کا پوچھتا ہے تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر ہے؟ اب آپ خاموش رہتے ہیں. عتبہ کہتا ہے اگر عبد المطلب اور عبداللہ تم سے بہتر تھے تو ان لوگوں نے ان معبودوں کی پرستش کی جنہیں تم جھوٹا بتاتے ہو، اور اگر تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو، ہم تمہاری بات سنیں گے. اور وہی سارے یہاں پہ آپ کو جو کیا کہنا چاہیے، رشوت دینے کی کوشش کی، انعام دینے کی کوشش کی. لڑکی پسند ہے تو بتائیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں تو بتائیں، جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کوئی ڈھونڈتے ہیں بڑا جادوگر جو آپ کا اثر نکالے، مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم مل کے ڈھیر لگا دیں گے. تو ساری آپ کے آگے آپشنز رکھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا کہہ چکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آیتیں پڑھنی شروع کی. یہ ایسی آیتیں تھیں کہ جب پڑھتے جا رہے تھے تو عتبہ کی حالت بدلتی جا رہی تھی. اور ایک اور بھی واقعہ ہے کہ جب حضرت حمزہ اسلام لا چکے اور مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اب جا کر اسے سمجھائیں. تو وہاں بھی اس کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کچھ کہہ چکے؟ عتبہ بولا ہاں کہہ چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میرا جواب بھی سن لو. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کیا. عتبہ یہ پیارا کلام سنتا کیا، دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. آخرکار آپ سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ نے سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو الولید سن چکے یہ معاملہ ہے، آپ اس کلام کا فیصلہ تم پر میں چھوڑتا ہوں. آخرکار عتبہ وہاں سے اٹھ کر اپنے رفقا کے پاس آیا. اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے جان لیا کہ عتبہ جس حالت میں گیا تھا اس حالت میں واپس نہیں آیا. عتبہ جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا بہترین کلام پہلے نہیں سنا. ان کی یہی تو خوبی تھی اس قوم کی، تبھی تو ان پہ اسلام اور نبی آئے تھے کہ سچے تھے، کھرے تھے اور بہترین قوم تھے. عربی قوم بہترین عرب قوم تھے، لیکن افسوس کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نصیب نہ ہوا تھا. تو ان کی کوالٹی اور خوبیوں کا کیا فائدہ کہ جب آپ کو حق نظر نہ آئے. تو کہتا ہے نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے. قریشیوں میری بات مانو اور معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، اس شخص سے درگزر کرو. اللہ کی قسم جس کلام کو یہ دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مستقبل میں بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے. اگر اس کو عرب ختم کر دیں گے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. یعنی آرام سے دیکھو کوئی آئے گا خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہماری جان چھڑا دے گا. اور اگر عرب پر اس کا غلبہ ہو جائے گا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے. تم اس کی وجہ سے لوگوں میں نصیب والے کہلاؤ گے. لوگ بولے اللہ کی قسم عتبہ اس نے اپنی باتوں سے آپ کو جادو کر دیا. بولا میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آگے تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو. تو ہم کافر تھے، دین پہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود انہیں اس کی حقانیت سمجھ آ گئی تھی. سمجھداری یہی ہوتی ہے کہ سنو تو صحیح کوئی کیا کہہ رہا ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ بھی یہی ہے کہ نہ چاہیں جی ان کے پاس نہ سننے چاہیں، ایسا درس دیتے کہ جادو کر دیتے، قابو کر لیتے ہیں، وہاں سے لوگ اٹھ کے نہیں آتے. اصل قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے.
قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اتنی لذت ہے اس میں، اتنا آپ انجوائے کرتے ہیں کہ جب میں پڑھتی تھی اسلاف کا کہ مرنے کے وقت بھی وہ قرآن ہی پڑھے ہوتے تھے، میں کہتی تھی کیا بات ہے. اب سمجھ آتی ہے کہ اس کی لذت اور اس کا اتنا انسان انجوائے کرتا ہے اس کے احکامات. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کا کلام، کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں ایک دفعہ پڑھ لیں، یقین کریں میں تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتی، بس ایک دفعہ پڑھی لائبریری میں لگا دی. بہت ہوا کوئی نوٹس بنانا ہوا تو کوئی پوائنٹس کے لیے نکال لی. اگر مجھے کہا جائے کہ دوبارہ میں اس کو صفر سے لے کے اینڈ تک پڑھوں تو ناممکن ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ ساری زندگی آپ پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک پہنچے تو ساتھ ہی دل کرتا ہے پھر شروع کر دیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے نا. اور ایسے لگتا ہے یہ کام پہلی دفعہ سنا ہے، لگتا ہے یہ آیتیں پہلے گزری نہیں. پھر کسی دفعہ اللہ کچھ اس کی تفسیر سجاتا ہے، کبھی کچھ اس کی تفسیر سجاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے معجزے ہیں. اس معجزے کو سمجھیں، اس کے ساتھ دل لگائیں، اور یہ قرآن ہی کی وجہ سے قبر میں لائٹ ہوگی. جتنا بڑی واٹ کا بلب آپ چاہتے ہیں اتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں. اور میں بارہا کہوں گی کہ بس پڑھیں نہیں، سمجھیں. اور سمجھ میں آ جائے تو عتبہ کی طرح یہ نہیں کہ بس سمجھ آ گیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی. سمجھ آ گیا تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں. بڑا مشکل لگتا ہے، مجھے معلوم ہے، ناممکن بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن جنہیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے ان کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی. قل أئنکم لتکفرون قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ فاستغفروا ویل للمشرکین. آپ فرما دیں کہ میں تم جیسا صرف ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی اتری ہے کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، لہٰذا اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو. ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. باقی جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. مشرکوں کا انجام سخت گھاٹے والا ہے. پہلی چیز تو دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں نور ہے، یہ آیت لکھ لیں، آیت نمبر 6 ہے سورۃ فصلات کی. کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا صرف ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحی. اس کا ترجمہ ہمارے بعض جو بد عقیدہ کہہ لیں یا ان کا عقیدہ سے ہٹے ہوئے لوگ، وہ اس کا ترجمہ میں نے قرآن میں پڑھا تو وہ کیا کہتے ہیں، کہہ دیجئے انما بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا. حالانکہ انما اگر آپ گرامر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسا. تو ترجمے میں تبدیلی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو خود اللہ نے نبی سے کہلوایا کہ میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں. ان کی فضیلتیں، ان کے اعزاز وہ باقی عام انسانوں جیسے نہیں، لیکن وہ بندے تھے، بشر تھے اور انسان ہی تھے. سب سے پہلی خوبی کیا تھی ان کی کہ ان پر وحی اترتی تھی. میں کل ایک عالم کا پڑھی تھی کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، کیا تم میں وحی آتی ہے؟ یعنی وہ ساری خوبیاں گن رہے تھے جو اللہ نے نبی پہ کی. تو یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ وہ بشر ہے لیکن ان پہ وحی نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ، یا آپ بشر ہیں لیکن آپ پیغمبر نہیں تھے. ایسا تو نہیں کہا جاتا نا. اصل کیا مسئلہ ہے عقیدے کی خرابی کہ وہ نور ہے. کبھی کہتے ہیں ان کو حاجت نہیں ہوتی تھی، کبھی کہتے ہیں ان کو سایہ نہیں ان کا تھا. یعنی ایسی باتیں ان کے ساتھ کرنا، جبکہ وہ عام انسانوں کی طرح بنائے گئے. انہیں بھوک پیاس نے بھی ستایا، دکھ اور غم نے بھی ستایا، بیٹی کی وفات پہ وہ روئے بھی، اور انہیں غیب نہیں معلوم تھا. پتہ ہوتا تو جنگ بدر میں، جنگ احد میں اپنے چاچا نہ گواتے، اپنے اتنے پیارے رشتے نہ وہ کھو دیتے. وہ انسان ہیں لیکن ان کے اوپر جو فضیلتیں ہیں، جو ان کے ساتھ خوبیاں، وہ تو ایک الگ ہیں. تو اسے ساری باتیں لکھی اور میں کہا دیکھیں یہ کیا لکھ رہا ہے کہ وہ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کفار نے کہا کہ اچھا سارے معبود جہنم میں ہوں گے من گھڑت، تو کیا نعوذ باللہ عیسیٰ عزیر بھی ہوں گے؟ کیونکہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جنہوں نے اپنی بندگی کروائی. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہارے جیسے بشر ہے، تم پہ وہی آتی ہے. وہ ساری چیزیں پوچھ رہا. میں کہا اس کو اتنی نہیں سمجھ کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. تو وہی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی اترتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. اس چیز کو ہم بھول گئے. یہ چیز یاد رہے گی کہ آپ نبی جو ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، نور ہیں، سایہ نہیں تھا.
اس قسم کی باتیں ہمیں یاد رہے گی، اور ان کے معجزات پہ اور ان کے اعزازات پہ ہم نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی۔ ایک جگہ ایک عالم نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ان کے پہلو کو اجاگر کیا کہ وہ صابر تھے، شاکر تھے، ذاکر تھے، عبادت گزار تھے، درگزر کرتے تھے، معاملہ فہم تھے، حکمتیں جانتے تھے، اور جہاں فتح کیسے ہوئے تھا مکہ، صلح حدیبیہ سبب بنا تھا فتح کا۔ جب میں ساری تقریر کر چکا تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بات ہی نہیں کی۔ تو کہتا ہے میں نے کہا تو میں نے کس پہ کی؟ کہ ان کے معجزات، کہ بکری نے آواز سنی تو گائے نے آواز سنی تو فلاں بول پڑا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میں نے بتا دیا، اور بتانے کا مقصد کیا کہنے وہ آئے تھے، وہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ بطور معجزات کفار مکہ کو حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ میرا نبی ہے دکھاتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، لیکن اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی پہچان کروانے آئے تھے۔ ابھی بھی جو تنظیمیں الٹے سیدھے کاموں میں ہمیں لگاتی ہیں ان سے دور رہیں، اصل مقصد ہے کہ اللہ سے جوڑیں، اللہ کی معرفت دیں، اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط ہو، لہٰذا اسی کی طرح سیدھے ہو جاؤ، فاستقم، بالکل اپنا رخ اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، ڈما ڈول مت ہو، کبھی کوئی آپ کو ادھر ڈما ڈول کر دیتا ہے کبھی ادھر، اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ گناہوں کو معاف کرنے والا وہی ہے، اور مشرکوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہ اس میں جو بتایا گیا وہ اصل یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔